الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنے دادا عبد المطلب اور پھر اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، اور ابو طالب ایک بہت بڑے تاجر آدمی تھے۔ ملک شام میں اکثر آپ کے سفر ہوتے تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 9 سال یا 10 سال تھی، ابو طالب نے کہا کہ میں ایک قافلہ لے کر ملک شام جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا ابو طالب سے آپ مجھے بھی لے کے جائیے۔ آپ نے فرمایا ابھی سوچتے ہیں۔ آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر کہنے لگے، اے ابو طالب، آپ ہی میرے چچا ہیں، میری تو اماں دنیا میں نہیں ہے، میرے ابا بھی دنیا میں نہیں ہے، میرے دادا بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم مجھے پتہ ہے کہ نہ یہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، نہ میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے ملک میں لے کے جانا ہے۔ میرے نبی جب دنیا کائنات میں چلتے تھے، اکثر بدل آپ پہ سایہ کرتے تھے، اور اکثر فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے۔ ابو طالب جب میرے نبی کو لے کر نکلے ہیں تو تھوڑے ہی دور ایک عیسائی راہب آپ کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے ان کے بارے میں کتابیں پڑھی ہیں، اور ان کا حلیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور جو آخری نبی ہوگا اس کا باپ پیدائش سے قبل انتقال کر جائے گا، آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کی ماں کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا تو درست کہتا ہے، میں ان کا باپ تو نہیں ہوں، میں ان کا چچا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں، اور میں نے تمام نشانیاں پڑھی ہیں، اور ان کا چہرہ نبیوں جیسا ہے، ان کا سر نبیوں جیسا ہے، ان کا حلیہ نبیوں جیسا ہے، ان کی چال چلن نبیوں جیسی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہودیوں سے اس بچے کو بچا دینا، کیونکہ یہودی اس کے در پہ ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ آنے والے نبی یہ آخر الزماں ہیں تو یہود ان کو قتل کر دیں گے۔ ابو طالب آپ کو لے کے اور آگے بڑھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور راہب آپ کے سامنے آیا، اور وہ بھی عیسائی تھا، اور اس نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے پھر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا والد دنیا میں نہیں ہوگا، والدہ بھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں اس نبی کی صفات پڑھی ہیں، اور اس نبی کے حالات پڑھے ہیں کہ نبی کا باپ دنیا سے چلا جائے گا، والدہ دنیا سے جلدی چلی جائے گی۔ آپ بتائیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا، اس وقت میں اس کا چچا ہوں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، دادا دنیا سے چلا گیا ہے۔ پھر وہ بھی کہنے لگا یہی نبی یہ آخر الزماں ہیں، کاش کہ میں ان کا زمانہ پا لیتا، میں بھی ان پہ اسلام لے آتا اور ان کے دین میں ان پہ تعاون کرتا۔ پھر ابو طالب اس قافلے کو لے کے آگے بڑھے۔ بصرہ کے مقام پہ ایک اور راہب آیا جو عیسائیوں کا پادری تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، بہترین انجیل کو جانتا تھا، شریعت کے اپنے وقت کے احکامات کو جانتا ہے، اور پرانے زمانے کی تمام کہانیاں اور قصے بھی اور انجیل کے تمام علوم بھی اس سے وہ ماہر تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور اس پر بدل کا سایہ ہے، اور بڑے دھیمے دھیمے انداز میں یہ قافلہ چل رہا ہے۔
وہ اپنی خانقاہ سے باہر آ کے بصرہ کے کنارے پہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا ہم عرب سے آئے ہیں، ہم اس وقت تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں۔ بحیرہ راہب اس کا نام تھا۔ اس نے میرے نبی کو دیکھنا شروع کیا اور اپنی کتابوں کو بھی دیکھنا شروع کیا۔ پھر میرے نبی کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کی روحانیت دیکھی، اور جو بدلی آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھی اس نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا مجھے تم بڑے اچھے لوگ لگتے ہو، میں چاہتا ہوں میں تمہاری دعوت کر دوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ دعوت جس وقت ہو گئی، بحیرہ راہب نے خوبصورت قسم کا انتظام کیا، اور انتظام کے بعد اس نے تمام حضرات کو بلایا، سب کے سب آئے، مگر نبی پاک کو لے کر نہیں آئے، کیونکہ نبی پاک چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اسی جگہ رہنے دیتے ہیں، ہم دعوت کھا آتے ہیں۔ جس وقت بحیرہ راہب نے دیکھا سارا قافلہ آ چکا ہے، مگر وہ سایہ بھی نہیں ہے، وہ بدلی بھی نہیں ہے، وہ بچہ بھی نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ ایک مہمان اور ہیں جو یہاں پہ نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ہم نے اس کو وہاں پہ بٹھا دیا ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا تمہاری اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ دعوت تمہاری نہیں ہے، دعوت تو اصل میں اس بچے کی ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ نبی پاک جب تشریف لائے سارا مجمع بھرا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ بالکل خالی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی پیچھے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں پہ دھوپ لگ رہی تھی۔ بحیرہ دیکھتا جا رہا تھا، اللہ کے بدل آئے اور وہاں پر بھی نبی پاک پہ سایہ ہو گیا، اور بحیرہ آپ کو غور و فکر سے دیکھنے لگا۔ اور اس کے بعد دعوت کے بعد ابو طالب کو بلایا، یہ کون ہے بچہ؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اس وقت بحیرہ نے پوچھا نبی ہوتا کون ہے؟ کہا جو آسمان سے اللہ کے مطابق خبریں لیتا ہے اور اس کے مطابق دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی آخر الزمان ہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہودی ان کے در پر ہیں، روم کے لوگ ان کے در پر ہیں، ساری دنیا اپنی کتابیں پڑھ چکی ہے۔ اس وقت یہودی بھی اور دیگر حضرات بھی اس پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے ان کو آگے نہ لے جانا، یہاں سے واپس لے جاؤ، ورنہ آگے نقصان ہوگا، بچے کو بھی نقصان ہوگا، قافلے کو بھی نقصان ہوگا، معاملات خراب ہو گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو روم کے لوگ آ گئے اور ان کا قافلہ باہر رک گیا۔ بحیرہ کو پتا چلا کہ یہ رومی لوگ ہیں، اور اس کو پتا تھا کہ رومی لوگ بھی آپ کے دشمن ہیں۔ اس نے میرے نبی کو تھوڑا سا چھپایا اور ابو طالب کو کہا فلاں راستہ ہے، لے کر بچے کو نکل جانا۔ صدیق اکبر بھی اس قافلے میں میرے نبی کے ساتھ تھے، بلال بھی اس قافلے میں میرے نبی کے ساتھ تھے۔ حضور نے فرمایا اگر میں جاؤں گا ابو بکر بھی واپس جائیں گے، بلال بھی جائیں گے۔ یہ صحابہ تیار ہو گئے، ان کو یہاں سے واپس کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر اللہ نے تحفظ فرمایا، اور بڑے سے بڑے دشمنوں سے بچپن میں ہی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ پہلا سفر تھا جو ابو طالب کے ساتھ آپ کا ہوا ہے، اور راستے سے آپ نے ان کو واپس کر دیا ہے، اور راستے میں یہ معجزات نظر آئے ہیں، اور فرشتے ان پہ چل رہے تھے، بدریاں ان پہ سایہ کیے ہوئے تھی، عجیب قسم کا سما تھا، جہاں جاتے تھے پرسکون تھا، جہاں کی ہوائیں پرسکون تھی، جہاں کے لوگ پرسکون تھے۔ ابھی میرے نبی کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کو رسالت نہیں ملی، ابھی آپ کے کمالات معجزات دنیا نے نہیں دیکھے، اس سے قبل اللہ یہ کمالات آپ کے دکھا رہے ہیں، یہ معجزات آپ کے دکھا رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کو بڑا بناتے ہیں نا، چھوٹی عمر سے محنت کی جاتی ہے، اور یہاں میرے نبی علیہ السلام چھوٹی عمر تو کیا ہے، آپ تو ماں کے دودھ پیتے وقت بھی اپنے حصے کا پستان کا دودھ پیتے تھے، دوسرے کا نہیں پیتے تھے۔ امانت دار، صداقت دار اور خوبصورت لمحات والا یہ پیغمبر جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب ابو طالب کے گھر میں غربت بڑھ گئی، ابو طالب بڑھاپے میں پہنچ گئے، میرے نبی جوانی کی طرف بڑھ گئے، 24 سے 25 سال آپ کی عمر تھی۔ ابو طالب نے ایک دن تنہائی میں آپ کو بلایا، کہا بیٹے ہر بندے کا ایک پردہ ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک پردہ ہے،
لوگ ہمیں بڑا امین سمجھتے ہیں، جاگیردار بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے والد بیت اللہ میں سقایا کا کام کرتے تھے اور ساری دنیا کو پانی پلاتے تھے، لیکن بیٹا ہم سفید پوش لوگ ہیں، اب حالات یہ ہیں ہم معاشی طور پہ تنگ ہیں، رزق کے طور پہ تنگ ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن تو ہمارا وہ بچہ ہے جو پہلے دن میرے دسترخوان پہ آیا تھا تو میرے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا۔ اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ کسی تجارت کے لیے آگے بڑھیں، جب آپ تجارت کریں گے انشاءاللہ میرے گھر کے اندر خوشنمائی آئے گی، خوشحالی آئے گی، غربت ختم ہوگی اور برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ میرے نبی نے کہا چچا میں کیا کروں؟ کہا سنا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا نام خدیجہ ہے، وہ بہت بڑی تاجر ہے اور اس کی تجارت دنیا میں مشہور ہے اور اس کی تجارت میں اللہ برکتیں بڑی دیتا ہے، اور وہ خدیجہ اس وقت کوئی بندہ تلاش کر رہی ہے جو کہ امانت دار ہو، صداقت دار ہو، اور اے بیٹے تیری صداقت امانت کی وہ قائل ہے، اگر تو خدیجہ سے کہے گا تو وہ اپنی تجارت میں تمہیں شریک کرے گی اور تم اس کی طرف سے تجارت کرنا۔ میرے نبی نے کہا چلے دیکھتا ہوں، شاید کہ خدیجہ مجھے خود ہی بلا لے۔ بالآخر وہی ہوا کہ اماں خدیجہ نے پیغام بھیج دیا، آپ کا غلام میسرہ تھا، اس کے ذریعے میرے نبی کو بتایا گیا کہ اماں خدیجہ کو ایک آدمی چاہیے جو تجارت کرے اور دنیا میں اس مال کو لے کر جائے اور اپنی تجارت کی برکتیں دنیا کو دکھائے اور اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ 4 اونٹنیاں تجارت کا انعام اور بدلہ مقرر کر دی گئی کہ آپ کو میں 4 اونٹنیاں دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، غلام میسرہ جو اماں خدیجہ کے غلام تھے وہ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اس قافلے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ تھا اور فرشتے آپ کے دائیں بائیں چلتے جا رہے تھے۔ یہ تحفظ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس وقت غلام میسرہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، نبی پاک کی چال دیکھ رہا تھا، آپ کا چلن دیکھ رہا تھا، آپ کی نگاہوں کی حیا دیکھ رہا تھا، آپ کا اعتدال والا ذہن دیکھ رہا تھا، آپ کی معصوم صورت دیکھ رہا تھا، آپ کی پیاری داڑھی دیکھ رہا تھا، آپ کا پروقار چہرہ دیکھ رہا تھا، آپ کی عزتیں اور رفتیں دیکھ رہا تھا، اور وہ جس راستے سے گزرتا ہے آج سے 30 سال پہلے تک وہ تجارت کرتا تھا اور اماں خدیجہ کے مال لے کے جاتا تھا، مگر وہ کہنے لگا کہ اس وقت جو سکون آیا، جو مجھے اطمینان آیا، جو روحانیت آئی، جو خدا کی قسم مزہ آیا، جو لذتیں آئی، وہ میں نے آج تک کے سفر میں نہیں دیکھی۔ اس لیے وہ چلتے چلتے میرے نبی کا قائل ہو چکا تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ پڑا تھا، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور تواضع پیدا کر لی گئی تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس وقت میرے مالک ہیں اور میں آپ کا اس وقت خادم ہوں۔ میسرہ کا یہ سفر بڑا خوبصورت ترین سفر تھا، بڑا خوبصورت لمحات والا سفر تھا، بڑی مزیدار تجارت والا سفر تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے ایک نستورہ راہب آیا، وہ بھی اس وقت عیسائیوں کا پادری تھا۔ اس نے بھی جب راستے میں دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، پرسکون قافلہ ہے، پروقار قافلہ ہے، نورانیت والے خوبصورت چہرے ہیں، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ آیا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے۔ جس وقت اس نے اس درخت کو دیکھا، اس کی کتابوں میں لکھا تھا اس درخت کے نیچے وہ بندہ بیٹھے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، اس کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر وہ اپنا دروازہ کھول کر آیا اور اس نے کتاب کھولی، کتاب کھول کے میرے نبی علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا لوگوں یہ کون ہے؟ کہا ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ کہا ان کی آنکھوں کا کلر کیسے ہے؟ کہا سرخی اور سفیدی مائل ہے۔ کہا ذرا غور سے دیکھو، سرخی زیادہ غالب ہوگی، سفیدی کم ہوگی۔ کہا بالکل سرخی زیادہ ہے، سفیدی کم ہے۔ اس نے پھر کتاب دیکھی، پھر اس نے میرے نبی کے پاؤں دیکھے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا۔ وہ 100% سمجھ گیا کہ یہ نستورہ کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور کتابیں پیشن گوئی کرتی ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ وہ ایک دم سے اچھلا اور اچھل کر اپنی خانقاہ میں چلا گیا۔
خانقاہ میں جا کر اس نے کھڑکی کھولی، کھڑکی کھول کر کہنے لگا میں تم سے ڈرتا بھی تھا، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں اس بچے کا دشمن ہوں، اس لیے میں اپنی خانقاہ میں آ گیا ہوں۔ یاد رکھنا میری کتاب کہتی ہے، میرا علم کہتا ہے، میرا سلسلہ کہتا ہے یہ بچہ نبی آخر الزمان ہے۔ پھر کہا اس کی قمیض اٹھا کے دیکھو، وہ اٹھا کے دیکھی تو مہر نبوت دکھا دی گئی، پتہ چل گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام پر اس وقت بدلی آئی ہوئی تھی، اور اس درخت کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے بھی آپ کو دیکھا، بڑی عزتوں کے ساتھ آپ کو لقب دیے، بڑے خوبصورت نام دیے، اور اس وقت کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، خدا کی قسم میں اس پر ایمان لے آتا۔ پھر بھی بعض روایتیں یہ کہتی ہیں وہ جب آگے بڑھا اس نے میرے نبی کے کانوں میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آنے والے وقت میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کا نبی ہوگا، اور میں اس نبوت پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ یہی واقعہ اس وقت بھی ہوا جب میرے نبی کی پیدائش سے 1000 سال قبل تبع حمیری بادشاہ تھا، اور اس نے بھی میرے نبی کے نام پہ جو خط لکھا تھا اس میں بھی اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا اور ایمان کا اظہار کیا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بحیرہ میرے نبی کے اوپر ایمان لایا تھا یا نستورہ میرے نبی پہ ایمان لایا تھا، اس لیے کہ اس وقت شریعت محمد آئی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ صاحب فطرت تھے۔ صاحب فطرت کیا ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا اس کو مسلمان بناتے ہیں یا کلمہ گو بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اصحاب فطرت بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام بصرہ کے بازاروں میں آئے، میسرہ کہنے لگا یا رسول اللہ 2 اونٹ ہیں، بڑے سست ہو گئے ہیں، وہ چل نہیں پا رہے۔ میرے نبی پیچھے مڑے، آپ نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، اونٹ چلنا شروع ہو گئے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام جس وقت بصرہ کے بازاروں میں آئے، ساری دنیا کھچا کھچ آپ کی طرف آئی۔ جب آپ کا سامان کھولا گیا، کپڑے کی تجارت تھی، ساری دنیا امڑ آئی، ایک ایک کپڑا لیتے گئے، ساری دنیا جو وہاں موجود تھی میرے نبی کی تجارت کا ڈنکا بج گیا، رحمتوں کا ڈنکا بج گیا، برکتوں کا ڈنکا بج گیا۔ میسرہ حیران تھا، غلام میسرہ آپ کو دیکھتا تھا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، آپ کی تجارت کو دیکھتا تھا، آپ کی مسکراہٹوں کو دیکھتا تھا، آپ کی نرم مزاجی کو دیکھتا تھا۔ میرے نبی کو اتنا نفع ہوا کہ غلام کہنے لگا ہمیں 40 سال اس تجارت پہ ہو گئے، آج تک ہمیں اتنا نفع نہیں ہوا جتنا آپ کے ذریعے ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آئیے چلیے واپس، اور اماں خدیجہ کو بتا دیجئے اللہ نے کتنی برکتوں والی تجارت دی ہے، اور وہ انتہائی خوش ہوگی۔ اماں خدیجہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، میرے نبی قافلہ لے کر واپس آئے، غلام میسرہ آگے تھا، میرے نبی پیچھے تھے۔ اماں خدیجہ نے آسمان دیکھا، عجیب قسم کے فرشتوں کا دیدار ہو گیا، اور میرے نبی علیہ السلام پہ بدری سایہ کیے ہوئے تھی، اور وہ بڑی حیران ہوئی۔ پھر انہوں نے نبی پاک کو آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ جائیے، ایک بندہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کو بھی آپ لے آئیے۔ نبی پاک پیچھے چلے گئے، لیکن علماء لکھتے ہیں اماں خدیجہ یہ چاہتی تھی کہ نبی کی آمد پر میں نے جن فرشتوں کو دیکھا ہے میں دوبارہ بھیجتی ہوں، اور بھیج کر جب دوبارہ واپس آئیں گے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اسی نبی کے ساتھ وہ فرشتے چل رہے تھے، اسی محمد کے ساتھ وہ فرشتے چل رہے تھے، اسی آنے والے انسان کے ساتھ وہ فرشتے چل رہے تھے۔ دوبارہ میرے نبی تشریف لائے، آپ کو بٹھایا گیا۔ اماں خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ جتنا نفع میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو میں اس سے دگنا نفع دوں گی۔ میرے نبی نے کہا نہیں، محمد جب وعدہ کر لیتا ہے اس سے زیادہ نفع حاصل نہیں کرتا، یہ تجارت کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور کرم ہیں۔ اللہ نے آج اخلاص نیت پر ایک خوبصورت تاجر بنا کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے میرے نبی کی تجارت کو خوبصورت انداز کا تاجر دیا ہے۔ آپ بازاروں میں بیٹھے ہو، اللہ کے رسول بھی تاجر ہیں، آپ بھی تاجر ہیں، آپ کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین، اگر سچی تجارت کرو گے انبیاء کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے بازار
شیطان کے گڑھ ہیں، یہاں پر دعا پڑھ کے جانا اور دعا پڑھ کر آنا، سب سے آخر میں بازار جایا کرو، سب سے پہلے وہاں سے واپس آیا کرو، مسجدوں میں سب سے پہلے جایا کرو، سب سے آخر میں آیا کرو۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اپنے بچوں کی تجارت کے لیے اپنے گھر سے جا کے محنت کرتا ہے اس کو اللہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، خدا کی قسم جو بندہ تجارت کرتا ہے اور اس پہ جھوٹی قسم کھا کے اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اس حال میں ملیں گے کہ اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے اور گفتگو بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی قسم تجارت جب تم کرو، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین تاجر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم تجارت کرو جھوٹی قسمیں نہ کھانا، جھوٹی تعریفیں نہ کرنا، یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز میرے پاس ہے تمہیں پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، یہ بات جھوٹی ہے اور ایسی تجارت جائز نہیں۔ یہ بات کہہ دینا اللہ کی قسم میں تم سے 1 روپیہ بھی نفع نہیں لے رہا، یہ بات کر کے آپ نے بیچ دی، حقیقت میں آپ 10 روپے نفع لے چکے ہیں، یہ تجارت بھی آپ کی ناجائز ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ یہ کپڑا آج تک کسی نے بنایا نہیں، نہ اس کو آج تک کوئی بنائے گا، نہ اس کے بعد شاید بنے گا، یہ اتنا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا ہے، یہ صرف ہم بناتے ہیں، ہم بنواتے ہیں، یہ آپ لے جائیے، خدا کی قسم یہ تجارت بھی جائز نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی صحابی آئی، ان کا نام حضرت قیلہ تھا، نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں دیتی بھی ہوں لیتی بھی ہوں، خریدتی بھی ہوں بیچتی بھی ہوں، جب میں نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے میں اس کی کم قیمت بتاتی ہوں اور بارگیننگ کرتے کرتے تھوڑی سی زیادہ جب وہ کرتا ہے جہاں مجھے مناسب لگتی ہے میں وہ لے لیتی ہوں، جب میں نے کسی کو بیچنی ہوتی ہے میں بہت بڑی قیمت بتاتی ہوں، پھر وہ بارگیننگ کرتے کرتے نیچے آتا ہے جہاں میں مناسب سمجھتی ہوں وہاں بیچ دیتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا میری صحابیہ ہرگز نہیں، جو تم نے خریدنا ہے جتنے کا تم نے لینا ہے اتنی بات کرو، زیادہ بارگیننگ نہ کرو۔ لوگ کیا کہتے ہیں عورتوں کو بھیج دو یار، یہ بڑی لمبی بات کرتی ہیں ریٹ کم کروا دیتی ہیں، تمہیں کیا پتا کہ عورتوں کی فطرت سے گاہک بھی تو واقف ہوتا ہے اور مالک بھی واقف ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے یہ باجی آئی ہے اس نے دینا 500 ہے، اس کو بتاؤ 1000 روپیہ، اب وہ جناب بارگیننگ کر کے بادشاہ بن رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں جو اس نے غیر محرم سے گفتگو کی ہے یہ گفتگو بھی جائز نہیں ہے، یہ گفتگو بھی جائز نہیں ہے۔ مختصر بات، ایک دام ایک ریٹ اس پر تجارت کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تو نے کسی کو بیچنی ہے چیز اتنی قیمت بتا جتنے کی تو نے بیچنی ہے، اوپر سے نیچے لائے گی، آدھا گھنٹہ اس پہ جائے گا، یہ اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگی اور وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتع، بصرہ کے بازار میں منقہ بیچ رہے تھے اور پوری مارکیٹ سے کم ریٹ پر ان کا منقہ تھا اور ساری دنیا کھچا کھچ آ رہی تھی۔ میرے نبی نے تحقیق فرمائی، پتہ چلا کہ جو ریٹ ہمارا متعین ہے اس سے کم ریٹ پر یہ منقہ بیچ رہے ہیں۔ میرے نبی نے ان کو بلا کر کہا حاتب یا تو ریٹ مناسب کر دو جو سب کا ہے، یا پھر ایسا کرو ہمارے بازار چھوڑ دو، ہماری مارکیٹیں چھوڑ دو اور یہاں سے اٹھ کر نکل جاؤ، تم دوسروں کو نقصان دے رہے ہو۔ ایک بندہ بھاؤ لگا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے بیچ میں، ہاں جی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 100 روپیہ مانگ رہے ہیں، چلو 70 دے دینا۔ اب 70 وہ بھاؤ ہے جو پوری مارکیٹ میں کسی کا نہیں ہے، یہ 70 بھاؤ لگا کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے 60 لے لینا اور دوسرے کا ریٹ توڑ دیتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ بھاؤ جو مارکیٹ میں چلتا ہے اور عمومی طور پہ جو ریٹ طے ہو چکا ہے اسی ریٹ پہ بیچنا ہے، اسی ریٹ پہ لینا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے تاجر سعد بن معاذ، میرے نبی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے آ کر کہا ہے، اللہ کہتے ہیں سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑو، اس کو بوسہ دے دو، یہ بیلچا چلاتا ہے، مٹی نکالتا ہے، بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، اللہ کو اس کے ہاتھ بڑے پسند ہیں، اس کا بیلچا بڑا پسند ہے، اس کے نشان بڑے پسند ہیں، اس کے زخم بڑے پسند ہیں، اس کی محنت بڑی پسند ہے، اس کا پسینہ بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ
ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا بہت بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ سے سوال کرو، مخلوق سے نہ کرو، اللہ سے سوال کرو، مخلوق سے نہ کرو۔ میرا نبی کا فرمان ہے ایک طرف سوال کر کے تمہیں 100 روپیہ ملتا ہے، ایک طرف لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھا کر تمہیں 50 روپیہ ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم لکڑیوں کا گٹھا اٹھاؤ اور اس کو بیچ دو، اللہ تمہیں شہادت کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور سوال کرو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میرے گھر میں کھانا نہیں، پینا نہیں۔ میرے نبی نے پوچھا ادھر آؤ کیا ہے تمہارے گھر؟ یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے میرے گھر میں۔ میرے نبی نے فرمایا لے آؤ۔ پیالہ آیا، نبی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو 1 درہم میں لیتا ہے؟ صحابی نے کہا میں لیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو 2 درہم میں لیتا ہے؟ دوسرے نے کہا میں لیتا ہوں۔ یہ بولی کی بے ہے، یہ بولی جو لگتی ہے نا، بولی ریٹ جو لگتے ہیں، یہ بھی میرے نبی نے کی ہے۔ پھر آپ نے 2 درہم میں بیچا، اس کو کہا 1 درہم کا کلہاڑا لے لے، لکڑیاں کاٹا کر جنگل میں بیچا کر، جنگل میں بیچا کر، جہاں تجھے جائے بیچا کر، بازار میں بیچا کر، جس جگہ تو جائے وہاں پہ اپنی لکڑیاں بیچا کر، اور دوسرے درہم کی روٹی لے لے اور اپنے گھر والوں کا فاقہ کاٹ دے۔ سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ہر قسم کی تجارت فرماتے، آپ کے صحابی تجارت فرماتے، اللہ کے نبی صحابہ کو تجارت میں برکتوں کی دعا دیتے۔ عبد الرحمن بن عوف کو میرے نبی نے دعا دی، یہ اتنے امیر ترین صحابی بن گئے۔ حالانکہ جب یہ اسلام کے اندر آئے تھے، ہجرت کر کر آئے تھے، سارا سرمایہ ان کا ختم ہو چکا تھا، اور جس وقت سعد بن ربیع نے ان سے کہا تھا آؤ چلتے ہیں مدینہ کے بازاروں میں، میرے پاس بڑی دولت ہے، آدھی میں تمہیں دیتا ہوں، آدھی میں خود رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا اور تمہارا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے قائم کر دیا ہے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ بھائی چارے کا نظام تھا۔ وہ عبد الرحمن جو ہجرت کے بعد سعد بن ربیع ان کو پیسوں کی پیشکش کر رہے ہیں، شادی کی پیشکش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکتوں سے عبد الرحمن بن عوف ارب پتی صحابی بن گئے۔ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اور جس وقت دنیا سے انتقال ہوا ان کی جتنی بیویاں تھی، ایک ایک بیوی کو 1 لاکھ اشرفی ان کے حصے میں آئی تھی، اور اتنا سونا ان کے حصے میں آیا تھا، خدا کی قسم سونے کی دہاروں کو مزدوروں کو بلا کے کاٹنا پڑا تھا، اور ان کے بچوں میں جو وراثت جنگل کی تقسیم ہوئی تھی ان کو کاٹتے کاٹتے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور یہ کروڑوں اربوں کا مالک عبد الرحمن بن عوف میرے نبی کی دعا کی برکت سے آگے بڑھ گیا، میرے نبی کی دعا کی برکت سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی مستجاب الدعوات تھے، جب دعا کرتے اللہ قبول فرماتے، جب دعا کرتے اللہ قبول فرماتے۔ ایک صحابی تھے نابغہ جعدی صحابی تھے، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے دانتوں کو کبھی کچھ نہ ہو، دانت بڑے خوبصورت تھے۔ میرے نبی نے کہا اللہ اس کا دانت کبھی نہ ٹوٹے۔ 120 سال ان کی عمر ہو گئی، دانت کوئی نہیں ٹوٹا، جو ٹوٹتا قدرتی طور پہ نیا آ جاتا، وہاں پہ قدرتی طور پہ نیا آ جاتا۔ 120 سال کی عمر میں دانتوں میں درد نہیں، دانتوں میں تکلیف نہیں، دانتوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ابو ہریرہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، آپ جیسا پیغمبر مجھے ملا ہے، آپ کی صحبت مجھے ملی ہے۔ دنیا تجارت پہ ہوتی ہے، ابو ہریرہ آپ کے کمرے میں ہوتا ہے، دنیا زراعت پہ ہوتی ہے، ابو ہریرہ آپ کے کمرے میں ہوتا ہے، آپ کی حدیثیں اس وقت سنتا ہے جب دنیا یہاں نہیں ہوتی۔ لیکن یا رسول اللہ میرے گھر میں ماں ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، آپ کے دین کو برا کہتی ہے، آپ کو برا کہتی ہے، اب تو اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور وہ کہتی میں نے روٹی نہیں کھانی، میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو اس نبی کا دین چھوڑ دے، میں روٹی کھاؤں گی۔ یہ صحابہ ہیں، ادھر پیغمبر ہے، ادھر ماں ہے، دین محمد پہ چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ سڑکوں پہ نعرے لگا کر دین محمدی نہیں آتا، یہ قربانیوں سے آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ادھر خوش ہوتا ہوں، حدیثیں ملتی ہیں، صحبت ملتی ہے، سینے سے سینہ لگتا ہے، دیدار ہوتا ہے، قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، مگر گھر جاتا ہوں عذاب بن چکا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، کبھی مجھے گالیاں پڑتی ہیں، کبھی فلاں کو گالیاں پڑتی ہیں۔ آج میری ماں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے،
اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ اس کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ کھل کھلا کے ہنس پڑے۔ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں، آپ نے میری ماں کو اسلام دے دیا ہے۔ کہا ابھی تو وہ اسلام لائی نہیں۔ فرمایا جب ہاتھ اٹھ گئے تو سمجھیے کہ وہ اسلام لے آئی ہے۔ آپ آگے بڑھے، دروازہ کھٹکایا، کون ہے؟ کہا ابو ہریرہ ہوں۔ کہا ٹھہر جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اندر نہا رہی تھی، کپڑے بدل رہی تھی، دروازہ کھلا، آنسو گرے۔ ابو ہریرہ سے کہا جس دین کی بات کرتا ہے پڑھا دے مجھے کلمہ۔ دوپٹہ رکھا ہوا ہے، ابو ہریرہ پاؤں دبا بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میری زندگی کا کیا خوبصورت واقعہ ہے، آج میری زندگی کا کیا پر لطیف واقعہ ہے۔ آج میری ماں بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج ساری دنیا کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر چیز میں میرے نبی کمال کے ہیں۔ صحابی دو ہیں، جا رہے ہیں، اوپر سے تیز ترین بارش ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چھتری کوئی نہیں، کوئی اور چیز نہیں، اب کیا کریں؟ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ یہ گھر پہنچ جائیں، ان کو بارش تر نہ کرے۔ وہ گھر پہنچ گئے، ایک قطرہ بھی ان کے ذریعے نہیں پہنچا اور وہ گیلے تک نہیں ہوئے۔ یہ میرے نبی کی دعاؤں کی برکتیں۔ اللہم اہد قومی، اللہ میری امت کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے۔ انہم لا یعلمون، انہم لا یعلمون۔ دنیا کہتی ہے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، تو یاد رکھنا کبھی کافر کو پارٹنر مت بنانا، کبھی مرزائی کو پارٹنر مت بنانا، کبھی رافضی بندے کو اپنا پارٹنر مت بنانا، عیسائی کو پارٹنر نہ بنانا، یہودی کو پارٹنر نہ بنانا، کسی اور ایسے غیر مسلم کو پارٹنر نہ بنانا جس پہ اللہ کی رحمتیں نہ آتی ہو۔ پھر میرے نبی علیہ السلام کی امت کہتی ہے ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا کام نہیں چلتا۔ حقیقت پہ جاؤ تو سب سے بڑا گناہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے بھی آ رہے ہیں، کمائی بھی ہو رہی، سیل بھی ہو رہی، مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور زکوٰۃ کے وقت کہیں جی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج امت میں تباہی کا ذریعہ ہیں، امت میں تباہی کا ذریعہ ہیں۔ پھر چھوٹے موٹے جھوٹ جو ہم بول جاتے ہیں، اپنی تجارت میں دغا دے جاتے ہیں، اپنی تجارت میں دھوکہ دے جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ ہیں جن کی وجہ سے تجارت میں آج برکتیں نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم تجارت کی برکت کے لیے دعا کرنے کے لیے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ نماز بڑوں کی جاتی تھی جیسے ان کی ماں دنیا سے چلی گئی، نماز بڑوں کی جاتی تھی جیسے ان کا باپ دنیا سے چلا گیا، نماز بڑوں کی جاتی تھی جیسے ان کا خاندان مر چکا ہے۔ یہ نماز ہے من فاتت العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ ایک عصر کی نماز اگر تجارت کی مارکیٹ میں رہ گئی، تاجروں کی مارکیٹ میں ایک عصر کی نماز رہ گئی، تاجروں نے ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، تاجروں نے عصر کی نماز میں کسی کو کچھ نہ کہا، سب اس طرح ہی بیٹھ کر تولتے رہے، ناپتے رہے، سالن ڈالتے رہے، کپڑے کاٹتے رہے، درزی کپڑے سیتا رہا، دودھ والا دودھ دیتا رہا، گوشت والا گوشت دیتا رہا، اور یہ تو اللہ کے ہاں مردے ہو گئے، ان پر تو اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں، اس بستی سے اللہ کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کے غضب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عصر کی نماز اگر تجارت کی مارکیٹ میں رہ گئی فکأنما وتر اہلہ ومالہ، سمجھو تمہارے بچے بھی مر گئے، تمہارا مال بھی گیا، تمہاری دولت بھی تباہ ہو گئی۔ آج کسی چیز کو چوں تک نہیں دیکھتی اس بات کی۔ اصل سبب تلاش کرو کہ تجارت کیوں نہیں چل رہی، تجارت میں برکت کیوں نہیں ہے۔ اصل سبب تلاش کرو۔ زکوٰۃ نہ دینا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس سے بڑا سبب تاجر نماز نہیں پڑھتے، تاجروں کی نماز کے اندر بڑی غفلت۔ تاجر نماز پڑھیں تو دکان کا شٹر بند کریں، یہ اسلام کا فرض حکم ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں اللہ کی طرف سے ندا آ جائے بیع چھوڑ دو، بیع چھوڑ دو، خدا کی قسم امانت داری پہ آ جاؤ۔
جھوٹ دغا، جھوٹ دغا. کتنے لوگوں کے کنڈے خراب ہیں، کتنے لوگوں کے ترازو خراب ہیں، کتنے لوگوں کے پیمانے خراب ہیں، کتنے لوگ دغا بازی کر رہے ہیں. اور ہر تاجر یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر 2 نمبر کام کر رہا ہوں تو میرا بزنس چمک جائے گا اور میں بہت بڑا بزنس مین جاؤں گا. او بھائیو، ان بادشاہوں نے کتنا پیسہ کمایا. ہماری ایک پاکستان کی وزیر اعظم گزری، کتنی دولت کی مالک تھی، اچانک موت ہو گئی. موت ہو گئی، کیا کھایا، کیا پیا، کیا سمیٹا، کہاں گئے وہ سرے محل، اور کہاں گئی بیمہ پالیسیاں، اور کہاں گئی انشورنس کی رقمیں، اور کہاں گئی دولت. شاید یہ دولت ہی ہوتی ہے جو بندے کو مروا جاتی ہے، دولت ہوتی ہے جو بندے کو مروا جاتی ہے. نہا رسول اللہ عن النفخ فی اللحم. یہ گوشت میں جو ہوا نہیں بھرتے، ہوا بھر کے گوشت بیچتے ہیں آج کل، اور پانی بھر کے بیچتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. یہ قصائی حضرات سن لیں، قصائی حضرات سن لیں، دنیا کے دھوکے پہ مت جاؤ، دغا بازی پہ مت جاؤ، بیماریاں مت خریدو، امراض مت بیچو، بچوں کا رزق حرام نہ کرو، بچیوں کا رزق حرام نہ کرو. کیا وجہ ہے؟ آج برقع دستانہ پہن کر بھی ہماری بچی آوارہ ہے. کیا وجہ ہے؟ آج ہم پگڑیاں پہن کر بھی بے داغ نہیں ہوئے، بددیانت ہو گئے. کیا وجہ ہے؟ آج ہم داڑیاں رکھ کر بھی ایمان کے عہدوں پہ نہیں ہیں. اور یہ بچیاں پردہ کر کے حیا میں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا برقع بھی حلال رزق کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس میں بھی شک ہو گیا ہے. ان کی ٹوپی حلال رزق کی ہمیں مل رہی کہ نہیں مل رہی، شک ہو گیا ہے. ہماری پگڑی پتہ نہیں حلال کی ہے حرام کی ہے، شک ہو گیا ہے. حلال تو ہنسنے کا نام ہے، حلال تو صحت کا نام ہے، حلال تو ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے کا نام ہے، حلال تو رشتہ داری کی محبت کا نام ہے، حلال تو نبی کی اطاعت کا نام ہے، حلال تو مسجد کے عشق کا نام ہے، حلال تو قرآن کی محبت کا نام ہے، حلال تو عمرے کی حج کی شوق کا نام ہے، حلال تو جہاد کو بے دھڑک ہو کے کرنے کا نام ہے. جب حلال حرام میں بدل جاتا ہے، حلال حرام میں بدل جاتا ہے، پگڑیاں پہنے ہوئے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، داڑیاں رکھے ہوئے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، حج کرتے ہوئے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہوئے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہوئے لوگ بددیانتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتے تھے تو بہت مشکل کام تھا کہ آپ کی خلافت کسی کو مل جاتی. ایک خلیفہ تھے، بڑے مشہور تھے، اللہ والے تھے. ایک دن وہ اپنے بچے کو گاؤں سے لے کے حضرت کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کس پہ آئے ہو؟ کہا ریل پہ آئے ہیں. ساتھ کون ہے تمہارے؟ کہا بیٹا ہے. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 13 سال ہے. یہ بتاؤ بیٹے کا ٹکٹ پورا لیا کہ آدھا لیا ہے؟ کہا حضرت اس کا تو میں نے آدھا ہی لیا ہے. کہا کیوں؟ وہاں تو لکھا ہوا جی 12 سال سے اوپر کی عمر ہو تو ٹکٹ پورا لینا ہے. کہا حضرت یہ دیکھنے میں 12 کا نظر آتا ہے 13 کا، دیکھنے میں 12 کا نظر آتا ہے. حضرت نے پوچھا کس کے دیکھنے میں 12 کا ہے؟ کہا عوام کے دیکھنے میں. کہا اللہ کے دیکھنے میں کتنے کا ہے؟ کہا اللہ کے دیکھنے میں تو 13 سال کا ہے. تمہارے دیکھنے میں کتنے کا ہے؟ 13 سال کا ہے. تمہاری بیوی کی نظر میں کتنے سال کا ہے؟ 13 سال کا ہے. حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی، میں اپنی خلافت تم سے واپس لیتا ہوں. تم نے 1 سال عمر کے اعتبار سے آدھا ٹکٹ چھڑوایا ہے، یہ رزق حرام تھا جو آپ نے اپنے بچے پہ استعمال کیا ہے. تم خلیفہ بن کے امت کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتے، تم خلافت کے دور میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آج تاجر جب دکان پہ بیٹھتا ہے نا، تلاوت نہیں کرتا، سورت یاسین نہیں پڑھتا، سورت الواقعہ نہیں پڑھتا، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اکثر آمنے سامنے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب اس نے میرے اوپر لگتا ہے کوئی جادو کر دیا، میری دکان بالکل ہی بند ہو گئی ہے. اچھا ذرا سا چلتا ہے تو وہ دوسرا آ جاتا ہے،
وہ کہتا ہے مولوی صاحب لگتا ہے اس نے جادو کر دیا، میری دکان بند ہو گئی ہے۔ اور خدا کے بندو صحابہ کی تجارت لے کے آؤ۔ گاہک آیا، صحابی کی دکان کھلی تھی، کہنے لگا فلاں چیز دے دو، اس نے کہا میں نے نہیں دینی۔ اس نے کہا یہ سامنے آپ نے بیچنی ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ سامنے دکان ہے، وہاں سے تمہیں یہ چیز ملے گی، میں فروخت نہیں کرتا۔ وہ گیا سامنے سے لے لی، لے کر آ کر اس سے پوچھنے لگا بھائی آپ کے پاس چیز تھی، آپ نے مجھے نہیں دی، اور آپ نے کہا سامنے سے لے لو۔ اس نے کہا یہ چیز صبح میری سیل ہو گئی تھی اور میرے بچوں کا رزق بن گیا تھا، میرے سامنے میرا تاجر بھائی تھا، اس کی سیل نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ تمہیں اگر یہ چیز چاہیے تم سامنے سے لے لو، تھوڑا سا نفع اس کو مل جائے گا، اس کی بھی سیل ہو جائے گی، اس کی بھی سیل ہو جائے گی۔ آپس میں بغض کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ آپس میں نفرت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ آپس میں تجارت کے یہ نظام کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ یہ آپ تو خوب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اوان مارکیٹ ہمارے لاہور کی سب سے بڑی کپڑے کی مارکیٹ ہے جی، مختلف اثاث 7 دکانیں جڑی ہیں، 7 دکانیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب ہر بندہ یہ کہے کہ 7 والے نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، اور ایک دوسرے سے سلام نہیں، دعا نہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اس تجارت میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ جب تم تجارت کے لیے آتے ہو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، سچ کی زبان لے کر آیا کرو، ناپ تول کے اندر خوبصورت انداز اپنایا کرو، تھوڑا سا زیادہ ڈال کر اس کو دے دیا کرو، کم بالکل نہ ڈالا کرو، پھر معاملات کے اندر آگے مکس نہ کیا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، صاف ستھری تجارت کرو۔ رزق وہ نہیں ہے جو تم نے تھدیاں بینکوں میں رکھ دی ہیں، رزق وہ ہے جو تم نے کھا لیا، چاہے گوشت، چاہے چٹنی، چاہے پیاز، چاہے لہسن، جو کھایا وہ رزق ہے، جو جمع کیا وہ رزق تمہارا نہیں ہے میرے بھائی، وہ ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام، اما خدیجہ، آپ کی تجارت آپ نے کی ہے، پوری دنیا کے بزنس مین آج اس نفع پہ حیران ہیں، اس دیانت پہ حرام ہے، اس صداقت پہ حرام ہے۔ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ آج تاجر میرے نبی کے دین پہ آ جائیں اور تجارت کا کورس کریں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا وہ بندہ ہماری مارکیٹ میں تجارت نہ کرے جو دین کی سمجھ نہیں رکھتا اور تجارت کے اصول نہیں جانتا۔ تو ذرا سی غلطی ہوتی ہے بھائی، ذرا سی غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی ہماری موت تک چلتی ہے، اور وہ ذرا سی غلطی ہمارے رزق کو حرام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جناب جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے۔ یہ گارنٹی کی بات ہے کہ تمہارے رزق پر دنیا کا کوئی مائی کا لال جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 4 مہینے کی عمر میں اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تمہاری موت پر کوئی بندہ آگے پیچھے تمہیں نہیں کروا سکتا، اور تمہارے علم کر کوئی جادو ٹونا نہیں کر سکتا۔ یہ جہالت ہے۔ سب سے پہلے ہماری بیویاں کہتی ہیں پیسہ بڑا آ رہا تھا، کپڑے ٹھیک ٹھاک آ رہے تھے، جوتیاں بڑی زبردست آ رہی تھی، جیولریاں آ رہی تھی، یہ آ رہا تھا، یہ بند ہو گیا ہے۔ پہلے جادو اور ٹونے کی طرف وہ جاتی ہیں، پہلے وہ جاتی ہیں کہ جناب میاں کا کام ٹھپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ پہ ہے۔ النَّصِيبُ يُصِيبُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ وَغَيْرُ النَّصِيبِ لَا يُصِيبُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّفَتَيْنِ، 2 پہاڑوں میں بھی اگر تمہارا لقمہ ہے نا وہ تمہیں ملے گا۔ اگر نہیں کھانا نا، کبھی بوٹی بڑی VIP ہوتی ہے، بڑی توجہ سے بڑی طلب سے بندہ پلیٹ میں ڈالتا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ اچھی بوٹی تو یہ لے گیا ہے، اب وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے، اب اس کو شوق پیدا ہوتا ہے جناب اب میں ذرا اس بوٹی کا بھی ٹیسٹ کر لوں، بکرے کی مچھلی پڑی ہو اور آپ منہ میں اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو منہ میں ڈالیں، سارا مجمع بیٹھا ہو، آپ کے دماغ میں نفسیات میں ہو کہ جناب یہ بکرے کی مچھلی ہے، بکرے کی مچھلی ہے اور اب میں اس کو کھانے لگا ہوں، آپ نے اس کو اٹھایا اور یہاں سے اچانک کوئی جھٹکا لگا اور وہ مٹی میں گر گئی۔ یہ وغیر النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین، جو نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، ہونٹوں کے درمیان بھی ہو تو اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہارا نصیب نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ اس لیے میرے نبی کی تجارت سے اپنے اصول زندگی بناؤ، اور نماز
تجارت میں اگر چھوڑو گے تو کبھی تجارت میں برکت نہیں ہوگی، کبھی تجارت میں برکت نہیں ہوگی، کبھی تجارت میں برکت نہیں ہوگی، جتنا مرضی سمیٹ لو کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اور برکت کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کھاؤ تو تمہیں ہضم بھی ہو جائے، جی کھاؤ تو تمہیں بیماری بھی نہ لگے، اور بے برکت یہ ہے ادھر سے پائے کھائے، مچھلیاں کھائی، نان کھائے، بوتلیں پی، یہ کیا وہ کیا، 10 منٹ کے بعد جناب کیا ہے موشن لگ گئے، واش روم میں جا رہا ہے، باتھ روم میں جا رہا ہے، پھر آیا ہے، پھر گیا ہے، پھر آیا ہے، پھر گیا ہے، اور الٹی جناب اس کو ہضم کرنے کے لیے دوائیاں کھا رہا ہے، ڈرپیں لگوا رہا ہے۔ یہ ہے بے برکتی کی دوسری وجہ، یہ ہے بے برکتی کی دوسری وجہ۔ رنگ برنگے کھانے مگر ہضم نہیں ہو رہے، کھانا مل جائے، ہضم ہو جائے، جزو بدن بن جائے، صحت کا ذریعہ بن جائے، عافیت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور نبی پاک کی شرعی تجارت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔